الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد لائق سب عزت و تکریم حضرات صاحبزادگان والا شان معزز و محتشم علماء کرام اور انتہائی محترم برادران اسلام احباب محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور مالک کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں کہ آج ہم سب اہل سنت کی اس عظیم دینی روحانی درسگاہ جامعہ رسولیہ شرازیہ میں اس سالانہ ذکر حضرت سیدنا امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی یاد میں عنوان پذیر اور منعقد کی گئی اس بابرکت محفل میں اللہ نے ہمیں یہ سعادت کے لمحے عطا کیے ہیں کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر کے پھر ان کی مثالی اور روشن زندگیوں سے رہنمائی اور سبق حاصل کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کامیابی کا نجات کا سامان جمع کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم علم کے مرکز کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے اور ہمارے مربی و محسن حضرت صاحبزادہ والا شان شیخ الحدیث حضرت علامہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے خاندان کے جملہ آباد کو اللہ اس گلشن کی آبیاری کی پہلے سے زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام،
اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے میں نے 2 مقامات سے کلام الہی کے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اولاً اللہ کے کلام کا مفہوم اور ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، اللہ جل قدوس کا یہ فرمان ذیشان ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف صاف۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ دین پہ اور جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا اس پہ میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا سوال نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، سوائے میرے قریبی رشتہ داروں کی محبت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور بالخصوص بنی نوع انسانی کے چنیدہ افراد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی عظمتوں، رفتوں، کمالات، درجات اور مراتب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، فائق اور برتر ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی بھی نبی محترم علیہ السلام رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، کمالات، رفتوں اور عظمتوں، بزرگیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندانوں میں، ان کے آل بیت میں سے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آل بیت جیسا کوئی اور جو عظمتیں اور جو مقام اور جو رفتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے عظیم گھرانے کو عطا کی ہیں، اور جو شان رتبہ ان کو عطا کیا ہے، وہ رب العالمین نے کسی اور نبی محترم علیہ السلام کے گھرانے اور ان کے آل بیت کو نہیں۔ آج ہم ان کا مبارک ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں، اور میں چونکہ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ الاحزاب کی اس آیت طیبہ سے میں نے خطبے کا آغاز کیا ہے، میں اپنا اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب جب میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تو قرآن مجید قرآن رشید میں جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھنے کو ملی کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور میری ذریت کو بھی اور میرے گھرانے والوں کو بھی تو بتوں کی پرستش سے بچا کر محفوظ فرما، اس لیے کہ بت رجس ہیں، بت ناپاکی ہیں۔ اب ذرا سمجھیے نا میرے نبی کے گھرانوں کی عظمت کیا ہے اور رسول اللہ کے آل بیت کی شان کیا ہے۔ خلیل اللہ دعائیں کرتے ہیں، مولا مجھے بھی اور میرے خاندان کو بھی ناپاکی سے محفوظ کر، اور محبوب علیہ
ناپاکی جو بھی رزق ہے اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. جس پہ بھی دور دور سے رزق کا اطلاق ہو سکتا ہے. اے میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے والوں، رب نے تمہیں اس سب سے پاک کر دیا. اور قرآن مجید کے یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، ذرا اس پہ کچھ غور کریں نا. اب بات تو اسی سے بھی مکمل ہو سکتی تھی، لیکن کہ اللہ چاہتا ہے ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور لے جائے اور تم سے ناپاکی کو ختم کر دے. اب اس میں بات مکمل ہو سکتی تھی، لیکن یہ نہیں فرمایا. اس کے بعد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رب تمہیں یوں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا اللہ تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا مقام، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت. اب یہاں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل لوگوں نے اپنی مرضی کے داخلے خارجے کے رجسٹر بنا رکھے ہیں. جس کو چاہا جدھر داخل کر دیا، جس کو چاہا جدھر سے نکال دیا. یہ ہے اہل سنت کا مرکز. اس لیے اہل سنت کا نظریہ بتانا چاہتا ہوں اور اہل سنت کی روایات اپنی اس نسل کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. ہم ہیں اہل محبت اور ہماری پہچان ہے نسبتوں کی تحفظ اور نسبتوں کی قدر اور نسبتوں کی عزت. ہمارے بیت میں بھی کملی والے کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں. جسے میرے نبی کی نسبت حاصل ہے ہم سب کو اہل بیت شمار کرتے ہیں، چاہے انہیں رسول کریم علیہ السلام کے مبارک نسب کی نسبت حاصل ہو. حضور علیہ السلام کی آباء کریم ہے، میرے نبی علیہ السلام کی آباء و اجداد، رسول کریم کے خیش و اقربا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت ایمانی سے مالا مال ہونے والے چچا، حضور کی پھوپھیاں، ان کی ساری اولاد، یہ سارے میرے نبی کے اہل بیت ہیں. پھر جن کو میرے رب نے چنا میرے محبوب کے گھرانے کی زینت کے لیے، رسول کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے سکون کے لیے، محبوب کریم علیہ السلام کے لیے بطور لباس، محبوب کریم علیہ السلام کی راحت کا سامان، امہات المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جعد. یہ میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات، یہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں. انہیں اہل بیت سنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان ازواج مطہرات سے جو اولاد کی نعمت عطا کی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے حضرت سیدنا قاسم میرے نبی علیہ السلام کے شہزادے، حضرت سیدنا عبداللہ میرے نبی علیہ السلام کی شہزادی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور پھر میرے نبی کی لاڈلی شہزادی ملکہ فردوس پری، نور چشم رحمت اللہ العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ فاطمہ زہرا بطول. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے حسنین کریمین، پھر حضرت سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ، پھر سیدہ امامہ، اور قیامت تک آنے والی ان کی ساری نسل. یہ سارے میرے نبی کے اہل بیت ہیں. یہ سارے میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، ذریت ہیں. کیوں ذرا اس کو سمجھو نا. میرے لجپال کریم آقا کا ایک فرمان ذرا توجہ سے سنو. شخص چلا فارس سے، شخص چلا فارس سے کس کے لیے؟ ہدایت کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں. کبھی عیسائیوں کے کلیساؤں پہ، کبھی عیسائی پادریوں کی خدمت میں، کبھی بکتا مدینہ طیبہ کے بازار میں. اور پھر کریم آقا علیہ السلام جب خریدیں اور حضور زر خرید کا بھی اہتمام فرمائیں اور آزادی
جن کا نام نامی حضرت سلمان ہے وہ کہیں کہ مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ میں مجھے آزاد کروایا ہے، اب ساری زندگی مصطفیٰ کے گھرانے کی میں حضور کے گھر کا سودا صرف لایا کروں گا اور محبوب علیہ السلام کے گھرانے کا خادم بن کر رہوں گا۔ اب جب حضرت سلمان فارسی نے میرے نبی کے گھر کا انتظام کر لیا بطور خادم، بطور سودا سلف اور راشن لانے والے، تو کریم نے کرم کر کر پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا سلمان من اہل بیتی، سلمان بھی ہمارے سلمان بھی کیا ہے؟ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ ارے جو سودا سلف لائے تو وہ تو گھر والا اور اسے تو مصطفیٰ اہل بیت کہیں، جنہیں رب نے میرے محبوب علیہ السلام کا لباس بنایا، جن کو حسین اللہ کے قلب میں اچھا کا چین بنایا، مصطفیٰ کی راحت بنایا، کریم علیہ السلام و تسلیم کا شریک سفر بنایا، اور جن کے بستر پہ رب کے قرآن کی آیت گئی۔ میرے نبی علیہ السلام کی ازواج امت کی مائیں کس اعلیٰ درجے میں حضور کیا لے رہے ہیں۔ اس لیے پھر جملہ عرض کرتا ہوں، ہم ہیں نسبتوں کے محافظ، ہم ہیں نسبتوں کے قدردان، ہم ہیں نسبتوں کو ماننے والے۔ اس لیے جس کو جس انداز سے بھی میرے نبی علیہ السلام سے نسبت ہے، چاہے نسبت نسب کی ہو، چاہے نسبت دم خون اور ذریت کی ہو، چاہے نسبت بیت کی ہو، حضور علیہ السلام و تسلیم کے سارے اہل بیت تھار ہیں، اور میرا رب ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت تھار، رب نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں پاک کرنے کا، یوں پاک کرنے کا جیسے کہ پاک کرنے کا حق حاصل۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ دوسری آیت طیبہ خطبے میں پڑھی، بندہ مومن کبھی اس پہ غور تو کرنا۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کیا؟ حبیب کہہ دو، رب کا حکم ہے، رب العالمین ڈائریکٹ اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے، میں نے تمہیں یوں بھائی بھائی بنایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کبھی مواخات مدینہ پڑھنا اور تاریخ انسانی میں کوئی دوسری مثال دکھا، کبھی مواخات مدینہ کو پڑھیے اور تاریخ انسانی میں کوئی دوسری مثال دکھائیے کہ کہاں مکے سے چلنے والا مہاجر جب گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سر جائیداد چھوڑ کے مدینہ طیبہ پہنچتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، محبوب علیہ السلام ایک انصاری کو کھڑا کریں اور ایک مہاجر کو کھڑا کریں اور کہیں کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی ہو، تو وہ انصاری اپنے مہاجر بھائی کے لیے پتہ کیا کہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو مکان ہیں تو ایک مکان میرے مہاجر بھائی کا، اگر ایک ہے تو آدھا میرے مہاجر بھائی کا کاروبار آدھا، اور اگر بیویاں دو ہیں محبوب اجازت دیں تو ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کے میرا مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے۔ اس لیے اس نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، نبی علیہ السلام کے نظام کے لیے گھر چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، اولاد چھوڑی ہے۔ میرے بھائیو، جس سوسائٹی میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو مالا جگہ کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، 6 فٹ کی دکان کارنر کی لینے کے لیے بھائی ساری زندگی دوسرے بھائی سے بولتا نہیں ہے۔ یہاں تو سگی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ کیا وہ مثالی بھائی چارے کا نظام میرے نبی علیہ السلام نے قائم کیا کہ انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ تم ذلت اتھا گرائیوں میں گرے ہوئے تھے، رب کو بلائے بیٹھے تھے، جس مالک نے پیدا کیا اس کے سامنے جبینے لحاظ نہیں جھکاتے تھے، پتھر کی مورتیاں اور بت بنا کر ان کے سامنے جھکاتے تھے۔ میں نے تمہیں یوں اٹھایا اور یوں اٹھایا اور یوں بلندی عطا کی کہ مکہ کا حجی بلال بھی عزت کا وہ مقام پاتا ہے کہ کریم کہتے ہیں کلما دخلت الجنت، اے بلال جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں آگے آگے تیرے قدم کی آہٹ کو سنا
ہوں آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ عزت کا مقام ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت بلال جیسے افراد کو عطا کیا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے رب سے بندگی کا تعلق یوں جوڑا ہے کہ بلال کے منتہی کمال، زہد و احکام بے مثال، شان دودرابی کے مختار، مظہر تقویم موجودات، تاجدار حضرتا، شور سیدہ النساء، داماد مصطفیٰ، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رب کو سجدہ بعد میں کرتا ہوں، اس کی قدرت کے انوار کا دیدار پہلے. یہ بندگی کا مقام حضور علیہ السلام نے عطا کیا. یہ سب کچھ دینے، یہ سب کچھ دینے پہ، قرآن دینے پہ، رب کا عرفان دینے پہ کوئی بدلہ، کوئی سے مطالبہ نہیں. ہاں ایک چیز تم پر لازم قرار دی جا رہی ہے، کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرار کی دعوت دی، جن سے میرے خون کا رشتہ، جن سے میرے نسب کا رشتہ ہے، جن سے میرا خاندان کا تعلق ہے، ان کی محبت کو لازم کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یرزقکم من نعمتہ، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. کتنی عطا کرتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی گنتی، کوئی کاؤنٹنگ کا ماہر لے کے بیٹھ جاؤ نا اور پھر گننا شروع کرو اور کوئی حساب دان بڑے سے بڑا تجزیہ کیا مل جائیں سارے، کہا کہ میرے انعامات کو گن نہیں سکتے. پھر کیا کہا؟ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کی ساری عطاؤں کو اسی مخلوق میں بانٹتا تو میں. اب تقسیم تو میرے ذریعے سے کرواتا ہے نا. وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو بانٹتا ہوں. اور تیسرا جملہ پتہ کیا فرمایا؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے گھر رہنے والوں سے، میرے اہل بیت کے افراد سے محبت کرو. یہ حکم دیا مجھے اور آپ کو اپنے لیے. اور حضرت صاحب ایک ہمیں حکم دیا ہماری نسل، ہماری ذریت کے لیے، ہماری اولاد کے لیے. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، اپنی اولادوں کو قربان چڑھانا چاہتے ہو تو 3 چیزوں پہ چڑھاؤ، تربیت میں شامل رکھو 3 چیزوں کو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. اپنے بچوں کی گٹھی میں ڈالو رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کے گھرانے کی محبت، نعرہ تکبیر، حضور کی محبت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. اپنی اولادوں کو قربان چڑھاؤ 3 چیزوں پہ، رسول اللہ کی محبت، میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی محبت، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. قرآن کس لیے سکھاؤ؟ یہ جو آل بیت کا قرآن سے تعلق ہے آگے اس پہ بھی بات انشاءاللہ ہوتی ہے. اب یہاں ایک بات توجہ سے سننا کہ آل بیت کی محبت پہ اتنا کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام اپنی محبت کے ساتھ بار بار ان سے محبت کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ اس کو بھی میرے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کھول دیا اور رسول محتشم نے اس کو بھی بیان کر دیا. اب ذرا بڑی قیمتی حدیث ہے، ذرا توجہ سے اس کو بھی سننا اور یاد کرنا اور دل کی تختی پہ لکھنا. میرے محبوب علیہ السلام نے کلام کا انداز بدلا، ذرا انداز کلام پر بھی غور کرو. حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہوں. عام انداز نہیں، قسمیاں، قسم بھی بڑی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل ایمان، لا يدخل قلب رجل ایمان، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا، کب تک؟ حتی یحبکم باللہ
والے رسول ہی والے قرابت ہی، جب تک 3 وجہ سے اے میرے گھر والوں تم سے بغض نہ کرو۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور میرے قرابت کے تعلق، میری رشتہ داری کی وجہ سے، اس لیے کہ میرے نبی کے نسب کا تعلق اور رسول اللہ کے نسب کی عزت وہ ہے جو دنیا میں بھی مقبول ہے اور آخرت میں بھی مقبول ہے۔ یہاں بھی وجہ افتخار ہے، وہاں بھی وجہ افتخار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ صاحب میرا دل پتہ کیا کہتا ہے؟ اس حدیث کا ترجمہ اگر آپ نے انداز میں کرو، ایمان جب کسی کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے نا، وہ اندر جھانکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اندر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے نبی کے گھرانے سے محبت ہے، پھر تو داخل ہوتا ہے، اور اگر رسول اللہ کے گھرانے کی محبت نہیں، واپس آ جاتا ہے، پھر اندر نہیں جاتا، پھر داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ میری خوشامدگی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان اور قسمیہ فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کے گھر والوں سے 3 وجہ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرابت کے تعلق کی وجہ سے، اور پھر اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی شخص اس وقت تک صحیح مومن کہلانے کا حقدار نہیں، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میں اسے اس کی ذات سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وَأَحَبَّ أَهْلِي احب من اہلہ، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِهِ، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت۔ اور پھر آئیے پھر اللہ کے قرآن میں بتاتے ہیں، رب کائنات نے پھر جب سورہ احزاب کی آیت طیبہ نازل فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور کی خدمت میں درود و سلام بھیجو۔ اب بخاری کوٹ کرنے لگا ہوں، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی خدمت میں گئے، قد علمنا اللہ السلام علیکہ، اے اللہ کے پیارے حبیب ہم نے حضور کی خدمت میں سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ تو آپ کے توسط سے ہمیں تشہد میں سکھا دیا گیا کہ جب سارے 2 رکعتیں مکمل کر لو، دوسری رکعت میں بیٹھو یا آخری رکعت کے قاعدے میں بیٹھو تو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی باتیں، میری مالی باتیں، سب کا سب کچھ تیرے لیے ہے، کہ میری بارگاہ میں تحفہ تو پیش کر دیا ہے، رکتا کیوں ہے؟ فوراً میرے حبیب کی بارگاہ میں بھی تحفہ بھیجنا، رسول اللہ کی خدمت میں بھی نذرانہ بھیجنا ہمیں سکھایا گیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ سلام سکھا دیا گیا ہے، معبود ذرا یہ بھی تو بتائیے نا کیفا نصلی علیکہ، ہم حضور پر درود کیسے بھیجا کریں اور سرکار کی خدمت میں درود کیسے بھیجیں؟ اب جب صحابہ نے استفسار کیا، محبوب سے پوچھا، زبان رسالت میں آپ حرکت میں آئی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، تو رحمتیں بھی نازل فرما، تو برکتیں بھی نازل فرما محمد کریم علیہ السلام پر بھی، محمد کریم کے گھرانے والوں پر بھی، حضور کی آل پر بھی، حضور کی اولاد پر بھی، مصطفیٰ کی ذریت پر بھی، جیسا کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر نازل فرمائی، تو ہی کو برکت اور لائق
رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور یہ بھی میری خوش عقیدگی نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اور رسول اللہ کے صحابی کا بھی فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً، جس شخص نے نماز پڑھی ولم یصلی فیہا علیہ وعلی آلی، اور پھر اس نے اپنی نماز میں مجھ پر درود نہیں بھیجا، میرے گھرانے پر میری آل پہ درود نہیں بھیجا، ان صلاتہ لم تقبل، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے. جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لو صلیت صلاۃً، اگر میں نماز پڑھوں ولم اصلی فیہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں اپنی نماز میں حضور پر درود نہ بھیجوں، ما رأیت ان صلاتی تتمت، میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز مکمل ہوئی. میری نماز مکمل تب ہوتی ہے اپنی نماز میں حضور پہ درود بھیجوں، سرکار کے گھرانے پہ بھیجوں. یہ ہے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت. اور اللہ کی عزت کی قسم، میں اور آپ تو اللہ کا قرآن پڑھ کر، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پڑھ کر ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی علیہ السلام کا گھرانہ تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، میرے نبی کے گھرانے کی عظمتیں وہ بھی مانتے. رسول اللہ کے گھرانے کی عظمتوں کے قائل وہ بھی تھے. اب کوئی امہات کتب تفسیر میں سے تفسیر پڑھیے سورہ مائدہ کی صاحب کتاب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ للکاذبین. آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. پھر جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں مبالغہ کر کے. یمن کا علاقہ ہے نجران، وہاں کے عیسائی رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی اور رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ سے پہلے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی، اللہ کے جلیل القدر نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کا وہ کلمہ، اللہ کی وہ روح جس رب کائنات نے سیدہ مریم کی سلام اللہ علیہ کی طرف القاء کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب عیسائی آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارے عیسائیوں کا عقیدہ ہے آج بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ مسیحوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب وہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں. محبوب علیہ السلام سے فرمایا دلیل کیا؟ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے پھر ذرا بتاؤ نا جناب آدم کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں جناب آدم جیسی. وہاں ماں باپ دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کیا، یہاں باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا. اب عیسائی چپ اور قیامت تک کے لیے مسیحیت کے پاس میرے نبی علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں، چپ بغیر دلیل کے جھگڑنے لگے نا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی بابو انہیں چیلنج کرو مفادہ کا. مولد لے کے چلے گئے مقررہ دن پہ نذران کے پادری زرق پر لباس پہن کے اپنا وفد لے کر حضور علیہ السلام سے مبالغہ کرنے کے لیے آئے. محبوب کریم علیہ السلام نے ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ، اس لیے کہ یہ نو ہجری کا واقعہ ہے. اس سے پہلے حضور کی تینوں بڑی شہزادیاں دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں. سیدہ کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، اور صاحب روح البیان نے لکھا سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، حضرت فاروق اعظم کو ساتھ لیا. یہ قدسیوں کا داخلہ
اور یہ قدسی نور نور چہروں والے رسول اللہ کے ساتھ چلے۔ اب عیسائی نجران کے بڑے پادری نے جب محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ان نورانی پیغمبروں کو دیکھا، جس کے لیے بریلی کے تاجدار بولتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا صدر نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب عیسائی نے دیکھا تو دیکھ کر پتہ کیا کہنے لگا؟ میں فخر الدین رازی کے جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ عیسائی بولا انی لارا وجوہن، یہ محمد کریم کے ساتھ جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ نور نور چہرے، یہ قدسی پیکر والے، یہ قدسی صفات کے حامل، یہ محمد کریم کیا لبیت دار، لو سأل اللہ ان یزید الجبل عن مکانہ لا زالہ، اگر یہ رب سے کہیں کہ مولا پہاڑ کو اٹھا اور کسی دوسری جگہ منتقل کر دے تو عیسائیہ رب نے ٹالنا نہیں، رب نے ٹالنا نہیں، میرے رب نے ٹالنا نہیں۔ فلا تبتہلوا، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگلا جملہ اس نے پتا کیا کہا؟ ولا یبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامت، قیامت کے دن تک پھر پوری ہوئے زمین پہ کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کہہ دیا مولا جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کیا ہے، سیدہ نے کہا، جناب حسن نے کہا، جناب حسین نے کہا آمین، میرے نبی کے یاروں نے کہا آمین، حضور کے گھر والوں نے کہا آمین۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں ہمارے دین پہ جانے دیجئے، آپ اپنے دین پہ رہیے، ہمارے ساتھ مساہلت کیجئے۔ مساہلت کر کے جب گئے نا تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول کریم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ میرے ساتھ مبالغہ کر لیتے میں ان کی ہلاکت کی دعا کرتا، میرے آل بیت آمین کہتے تو رسول اللہ نے کہا نجران کے جنگلات میں آگ لگ جاتی اور انسان تو انسان قیامت تک کے لیے نجران کی سرزمین پہ کوئی چرند پرند بھی باقی نہ بچتا۔ یہ ہے رسول اللہ کے گھرانے کا، یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے آل بیت اطہار کی عظمت، جس کو وہ مان رہے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو چیلنج لے کے آئے ہیں، جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو مبارزہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آل ایمان آل سنت، ہم حضور کے آل بیت کی عظمت کے ترانے کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ان کی عظمتوں کے ذکر سے اپنی سماعتیں معطر کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے دلوں کو منور کیوں نہ کریں؟ اور ہم ان کے کردار سے اپنا کردار کیوں نہ روشن کریں؟ ان کی سیرت سے نور کی کرنیں سمیٹ کر ہم دنیا اور آخرت میں کیوں نہ کامیاب ہوں؟ آئیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا طارق فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اولھا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نورانیت بھی ہے۔ اخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھامو، واستمسکوا بہا، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تمسک کرو۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسَعْنِيهَا اِطْرَتِي اہل بیتی، اور دوسری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ صاحب قرآن کے گھرانے کو چھوڑ کر، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن کا گھرانہ آل بیت۔ اور پھر تین دفعہ کہا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ اپنے آل بیت کے معاملے میں رب یاد دلاتا ہوں، رب یاد کو میں دلاتا ہوں، رب یاد دلاتا ہوں۔ پھر اگلی حدیث سننا، اور حدیث کے سننے سے پہلے ذرا منظر بھی
پھر مقام بھی اور پھر کلام. تینوں چیزیں مد نظر رکھیں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی. منظر بھی، مقام بھی اور کلام بھی. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کریم آقا کو سنا ان کانوں سے. اور کہاں سنا؟ وہ اب عرفات، یوم عرفہ. رسول اللہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہیں، جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، حجۃ الوداع پہ. اور کہاں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام بہوا علی ناقۃ قصبہ، حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، یخطب، اور مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما ان اخذتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، اور کیسی؟ وہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایسی مضبوط رسی جس کا ایک سرا آسمانوں پر اور دوسرا سرا زمین پر. اور پھر فرمایا بسانی اطرتی، اور دوسری میری اولاد. اور اگلا جملہ قیمتی یا توجہ سے سننا. کیا کہا؟ قرآن اور صاحب قرآن کے گھر والے نہیں یتفرقا، کبھی جدا نہیں یتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ ساتھ. کہاں تک؟ ہمیشہ ساتھ. کہاں تک؟ حتی ترد علیہ الحوض الکوثر، جب کوثر سے بیٹھ کے جام پلا رہا ہوں. کہاں تک ساتھ ہیں؟ کہاں تک اکٹھے ہیں؟ اور پھر کہا فانظروا کیف تخلقونی فیہما بعدی، میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے. اور حضرت صاحب دادا صاحب حضرت امام علی مقام کے قرآن کی تلاوت کی بات کر رہے تھے. سردار صاحب کی بات میں بھی اپنا محبت بڑا جملہ شامل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، واقعہ کربلا کو پڑھو. حضرت امام نے کربلا میں سب سے زیادہ 2 ہی کام کیے ہیں، یا قرآن پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا. کربلا کے میدان میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ یا قرآن پڑھا ہے یا نماز پڑھی ہے. کیوں؟ قرآن اور صاحب قرآن کے گھر والے جدا ہونے سے ہوئے. اور اگلا محبت بڑا جملہ سنو، اس کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک طرف قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی سیرت پڑھتے جاؤ، ان کا کردار پڑھتا جاؤ، ان کی زندگیاں پڑھتے جاؤ. آیتیں مصحف میں ملے گی اور تفسیر آل بیت کی زندگی میں ملے گی. میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کے کردار میں ملے گی، ان کی سیرت میں ملے گی. بس اسی پہ بات ختم کرنا چاہوں گا. میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کے افراد کیا ہیں؟ نجات کا ذریعہ ہے. پھر ایک اور حدیث سنو، اب ذرا منظر بھی، پھر مقام بھی، پھر کلام بھی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ تھامی. اور پتہ کیا؟ من عرفانی فقط عرفانی، جیڑا مینوں جاندا ہے اوتے جاندا ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا أُعَرِّفُهُ، جیڑا نہیں جاندا میں دسنا، تعارف میں کراتا ہوں. انا ابو ذر، میں رسول اللہ کا غلام ابو ذر ہوں. سمیت النبی کا یقول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کریم آقا کو ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا. کریم نے کہا ان نسل اہل بیت فیکم کسفینۃ نوح، من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. میرے اہل بیت تمہارے درمیان جناب نوح کی کشتی کی مانند ہیں. وہی بچا جو کشتی نوح میں سوار ہوا. آدمی بچے گا وہی کشتی اہل بیت میں سوار ہوا. آدمی بچے گا وہی جو اہل بیت کی کشتی
ताज कंपनी का अच्छा कुरान लेके गुलाब चढ़ा के अलमारी में 15 दिन बाद सफाई की तो बेटी को घर से रुखसत करने लगा, ना कुरान सीख लिया। क्या हक अदा हुआ? या कुरान सिर्फ चूमने के लिए? चूमना बरकत है, चूमना सवाब है, देखना सवाब है। कुरान उतरा इसलिए, कुरान उतरा पढ़ने के लिए, कुरान उतरा समझने के लिए, कुरान उतरा अमल करने के लिए, कुरान उतरा है दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये 5 कुरान के बुनियादी हुकूक हैं, उनमें से 4 मैंने अर्ज किए हैं। तिलावत, किरात, फिर उसकी तफहीम, फिर उस पे अमल, फिर इबलाग, फिर तबलीग। ये हर हुजूर की उम्मती पे कुरान के 4 हक हैं, जिसको अदा न किया कल क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा। अब ऐ मोमिन, क्या अच्छा होता बेटी पे सर पे कुरान रखकर नीचे से गुजारने की बजाय बेटी के दिल में कुरान बेटी को सैयदा फातिमा की कनीज बना दो, तो चक्की पीसे तो फिर भी कुरान, तो आटा गूंदे तो फिर भी कुरान, जिसका बदन बुखार से थरथराए और कांपे फिर भी पहले मुसल्ला बिछा के तहज्जुद पढ़े, फिर चक्की गूंद के, चक्की पीस के आटा गूंदे। जनाब हज़रत अली जो तदा फरमाए, फातिमा तुझे अपने आप पर रहम नहीं आता, काली क्या करूं? कुछ रब के हक हैं, कुछ तेरे और तेरे बच्चों के हक हैं, उसको भी अदा करना है, उसको भी अदा करना है। जिसके तवस्सुस से आधा दीन मुस्तफा की उम्मत तक, जिसके तवस्सुस से आधा दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंचा। गलत कहूं तो टोकिए, सही कहूं तो सोचिए। मैं और आप उठें सुबह पूरी अख न खुले, हाथ सेटियल, हाथ तकिए के थले, हाथ मेजल, मोबाइल लगे, ये सत्यानाश जिन्हें कर देता नस्ल दा, ये दाद दा, अखलाक दा, सीरत दा तबाही गिरी। मोबाइल किथे? व्हाट्सएप, ईमो, मैसेंजर, फेसबुक और की अलामा बलामा कदी उसने ना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ वुजू करिए ते अलमारी वाल हाथ करिए फौरन अल्लाह का कुरान पढ़िए। मैं गलत कह रहा हूं तो टोको। और बाबा जी पूछो बैठे ने जेड़े 50 साल तो ज्यादा उम्र दे उन्होंने पूछो मुसलमानों के घर च की सी सुबह उठ के या नमाज पढ़ी जाती सी या कुरान की तिलावत की जाती सी। और फिर की सी एक प्यो कमांदा सी 10 पुत्र खांदे सन किले चो 8 मन 10 मन दाने निकलते सन। कमियां भी दियो बच्चियां भी दियो ओदे चो बी भी कटो सारे साल के दाने आटे वास्ते भी रखो तो कोई मंगन आ जाए तो उन भी दियो 50-50 माणी 55-55 माणी कणक ते मूंजी है के किले चो गए तो जिम्मेदार के 6 महीने बाद कणक मुकी क्यों बरकत खत्म। ना कुरान की तिलावत ना नमाज ना हुजूर के दुरूद। अल्लाह अकबर। मेरे दादी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन पुत्र 104 साल के करीब उन्होंने उम्र हुई फरमाते सन मेरे बेटे कदी मैं वुजू तो बगैर दूध नहीं देती। अल्लाह अकबर। मैं कदी ना पाकी की हालत चो अपने 6 पुत्रां और एक तीन दूध नहीं पिया। और आखिरी उम्र तक भी 104 साल की उम्र तक भी जिंदगी के आखिरी 50 साल जो 30 साल ऐसे ने पूरे रमजान का इंतकाम क्यों होना का ताल्लुक सी कुरान साहिब कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने ना साडे दाद वाली शरीफ हज़रत मियां मोहम्मद बुड्ढा साहब रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले दादा जी और दादी साहब की बैठ सी बुजुर्गों ने इंच
تیار کر دیتا حج ماما اٹھ کے سی پلس سٹار پلس ٹی وی راتی سون لگیا کنجر خانہ اٹھتے ہیں کنجر خانہ کراچی ہندوؤں کے مندراں دے ڈل بچن اوتھے برکت کتھوں ہونی ہے وہاں سکون کہاں سے آئے گا یہ سکون چاہتے ہو قرآن سے تعلق چھوڑو صاحب قرآن کے کہنے سے جن کو محمد کریم علیہ السلام نے برکت بھی قرار دیا نجات بھی قرار دیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی قرار دیا ہے آئیے عظمت شہداء اور ذکر شہداء کرب و بلا کے بھیج پروگرام میں اہل سنت کے مرکز میں آج عہد کر کے اٹھیں مولا پچھلی زندگی کی کوتاہیوں سے دور گزر کر تیرے نبی علیہ السلام کے نواسے کے اور تیرے نبی کے آل اور گھرانے کے پاکیزہ ذکر کو سن کر وعدہ کرتے ہیں قرآن سے بھی پیار کریں گے صاحب قرآن کے گھرانے سے بھی قرآن سے بھی تعلق جوڑیں گے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی اپنا تعلق جوڑیں گے کیسا محبت کا عقیدت کا اتباع کا پیروی کا ان کے نقش قدم پر چل